حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت۔ شام ایک ملک ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ وہ بڑا بہادر تھا اور اس کی آواز بڑی ہی اونچی تھی۔ جب وہ لڑائی کے میدان میں آواز لگاتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شیر دہاڑ رہا ہو۔ جب وہ لوگوں کو پکارتا تو سارے لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ آیا اور ان کو بہت تلاش کیا، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے آنے کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو یہاں آیا تھا اور مجھے تلاش کر رہا تھا، یہاں آ کر اس نے کیا کام کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین کیا بتاؤں، وہ تو شراب پیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا اور اسے فرمایا، فلاں ابن فلاں کو میری جانب سے ایک خط لکھو۔ اس نے امیر المومنین کا حکم ملتے ہی اس شخص کے نام ایک خط لکھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تمام نعمتوں پر اس ایک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، وہ زبردست قدرت والا ہے اور مرنے کے بعد بھی اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ اور ایک خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو تاکہ اس کو اپنے اس گندے کام یعنی کہ شراب پینے اور غلط حرکات پر شرم آئے اور اس کو پچھتاوا ہو کہ واقعی میں نے یہ برا کام کیا۔ پھر وہ بالکل عاجز اور بے بس ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو اور آئندہ اس طرح کے کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ جب یہ خط اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے اس خط کو پڑھا اور بار بار یہ الفاظ دہرائے، وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ اس کے بعد اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور شراب پینا چھوڑ دیا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں۔ اس لیے آج سے یہ طے کر لو کہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں گے، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اسے پیار سے سمجھائیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے تاکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اس پیارے سے سبق کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔